سب سے بڑی ذمہ داری ایک ماں کی ہی ہوتی ہے. وہ اولاد کو تربیت نہ کرے تو دنیا کی کون سی طاقت ان کو تربیت کر کے دے سکتی ہے. اپنے بچوں کا ذہن بنانا ماں کی ذمہ داری. بچوں کا ذہن بنائیں. جمعہ سید الایام ہے. جمعے کے دن بچے تیار ہوں. ابھی کچھ دن پہلے تک میں 40 برس پہلے سے بھی زیادہ عرصہ ہوا امامت شروع کیا. امامت جب میں شروع میں کرتا تھا جمعے کے دن ایک بہار مسجدوں میں، بہار اس اعتبار سے کہ بھیڑ تو آج بھی ہے، لیکن وہ بہار اس اعتبار سے کہ جمعے کے دن جس بندے کو دیکھو وہ تیار تھا، نہایا ہوا، کپڑے پہنا ہوا. جمعے کا خاص لباس تھا. ہمارے نبی کا بھی خاص لباس تھا جمعے کا. صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جوڑا کپڑا نکال کر بتایا اور کہا کہ یا رسول، یہ اے لوگوں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اضافی جوڑا ہے جو جمعے کے دن آپ پہنا کرتے تھے. زیب تن فرمایا. کیوں؟ جمعے کا احترام تھا. اس احترام میں سنتیں مشہور ہیں اور چھاپی گئی ہیں اور سنائی جاتی ہیں، اور آج کل تو واٹس ایپ پہ جمعے کے دن بہت لوگ ڈال دیتے ہیں جمعے کی سنتیں یاد دہانی کے طور پر. اس میں کیا ہے؟ اپنے پاس موجود کپڑوں میں سب سے بڑھیا کپڑا، سب سے عمدہ والا جو جوڑا ہے وہ پہنو جمعے کے دن. شاہی دربار، آج بڑا دربار ہے اللہ تعالیٰ، سب سے عمدہ کپڑا پہنو. اب حالت یہ ہو گئی ہے، یہ ہم دیکھتے تھے، لیکن اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ سب سے گھٹیا کپڑے میں جمعہ پڑھنے کے لیے آ گئے، نائٹی میں جمعہ پڑھنے کے لیے آ گئے. سوتے رہتے ہیں، ماں غصہ کرتی، گھر میں کون آ، گھر سے جیسے کہا جا سکتا ہے کہ ہکال کے نکالا جائے تو جمعے میں آ گئے. یہ حال نوجوانوں کا. خود سے آج جمعہ ہے، مجھے نہانا ہے، اچھے کپڑے پہننا ہے، استری کرنا ہے، آج جمعہ ہے، جمعے کی نماز میں جانا ہے. یہ جو تصور تھا مسلمانوں میں تقریباً ختم، تقریباً ختم. کوئی اہتمام جمعے کا نہیں رہا. بس جمعہ آ رہا ہے، جا رہا ہے. ایسے وقت میں آ رہے ہیں کہ کسی کو پہلی رکعت ملی، کسی کو دوسری ملی، کسی کو قاعدہ ملا. ایسے وقت میں مسجد میں آ رہے ہیں اور سلام پھیرنے کے بعد لمحہ بھر مسجد میں ہاتھ اٹھائیں. چند بندے نوجوان نظر آئیں گے جنہوں نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے. اکثریت کو کچھ نہیں چاہیے، خدا بھی نہیں چاہیے. بس سلام پھر باہر نکلو، سلام پھر باہر نکلو. اب باہر نکل کے چلو، کسی کمپنی میں ہے بھائی، انہوں نے 10 منٹ کا ہی ٹائم دیا تھا، مجبوری تھی. ایسا نہیں ہے. باہر گیٹ کے سامنے کھڑے ہو کے دوستوں سے باتیں چل رہی ہے، ملاقات چل رہی، سب چل رہی. نہ پہلے کی سنتیں پڑھی، نہ بعد کی سنتیں پڑھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی سنتیں پڑھتے تھے، بعد میں بھی پڑھتے تھے. صحابہ کرام کے مختلف معمولات حدیث کی کتابوں میں، بخاری شریف وغیرہ میں موجود ہے. بعض صحابہ کرام جمعے کے بعد 6 رکعت پڑھتے تھے، بعض صحابہ کرام 4 رکعت پڑھتے تھے، جمعے سے پہلے 4 رکعت پڑھتے تھے، بعض حضرات 6 پڑھتے تھے. بہرحال سنتیں تو کتابوں میں جاننے کی کوشش کریں، پر سنت تو پڑھتے تھے، قبلیہ بھی اور بعدیہ بھی. جمعہ جیسے ہفتے میں ایک نماز پڑھ رہے ہیں، اس کی بھی سنتیں نہیں. اس لیے میں نے جمعے میں بتایا کہ بس ایک بات جو مشہور ہے کہ بھائی 3 جمعے مسلسل نہیں پڑھتے ہیں تو آدمی کافر ہو جاتا ہے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ بس وہ ایمان بچانے کے لیے مسجد میں آ رہے ہیں. 5 وقتہ کی تو پرواہ ہی نہیں، اور جمعہ پڑھ لے رہے ہیں اس لیے کہ ایمان بچ جائے، وہ نہیں کافر مر جائے. تو کافر نہیں بننے کے لیے جمعہ پڑھنا ہے. اکثریت کی یہ حالت ہے. آپ ایسا مت دیکھو کہ اپنے سماج میں اغل بغل دیکھو گے تو نمازی نظر آئیں گے، آپ بولیں گے ایسا کیسے. پورے سماج پہ نظر ڈال کے دیکھو، پورے سماج کی کیا صورت حال ہے. اکثریت کی یہ حالت ہے. تو اس وجہ سے ہمیں ذرا تھوڑا پیچھے ہٹ کے پھر اپنا راستہ درست کرنا پڑے گا. کبھی ایسا ہوتا ہے نا، ہم سفر میں کہیں جاتے ہوتے ہیں تو آگے نکلنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ہم جو ہے رانگ آ گئے، غلط راستے پہ آ گئے. تو ہمیں پیچھے لینا پڑے گا. پیچھے لے کے پھر اپنے سیدھے راستے پہ آ جاتے ہیں. سمجھدار وہ ہے بہت دیر تک دیکھتا نہیں آگے، سوچتا ہے تھوڑا ہی آئے ہیں ابھی، تھوڑا ہی پیچھے لے لو ریورس اور نکل جاؤ.
تو وقت بچا لیتا ہے، پیچھے آ کے پھر اپنے راستے پہ چل پڑتا ہے۔ بس ہمیں تھوڑا سا ریورس لے کے اپنے راستے صراط مستقیم پر آ جانا ہے۔ کیا یہ صراط مستقیم ہو سکتا ہے جس میں 5 وقتہ نمازیں بھی نہ ہو؟ وہ کیسا صراط مستقیم ہے؟ جیسے 5 وقت کی نماز بھی نہیں ہے، اس میں پڑھ لی نہیں پڑھ لی، ایک آدھ وقت کی پڑھ لی، یا ویسے ہی نہ مرد نہ عورتیں۔ اس واسطے اگر ہم محنت نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اس لیے میں نے یہ بات عرض کی آج جمعے کے خطبے میں بھی، اور اس لیے بھی مجھے سمجھ میں آئی کہ جب نماز ہو رہی تھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے وقت مقرر کر لیا تھا، اور کچھ نہیں، صرف خطبہ جلدی سے اور مختصر سی نماز، 15-20 منٹ کی نماز ہو رہی تھی، تو مسجد بھر کے فل نماز ہو رہی۔ اب جب پھر لاک ڈاؤن ختم ہو گیا، چلو پھر سے اپنے معمولات بحال کرو، بہت نقصان ہو گیا دین کا، مسلمانوں کا، پھر سے بحال کرو۔ تو اب جب شروع بیان وغیرہ کا سلسلہ ہوا تو وہی پرانے مصلی، چاہے جوان ہو چاہے بوڑھے، وہی پرانے جن کو شوق ہے، جن کو دین سے تعلق ہے، بس وہی موجود۔ باقی سب مسلمان، تو باقی سب مسلمان وہی 10 منٹ کے لیے آئیں گے اخیر میں، بالکل، جس میں ان کو کچھ بھی سننے کو نہ ملے اور کان میں کوئی بات دین کی نہ پڑے، ایسے وقت میں آئیں گے اور ایسے وقت میں پڑھ کے چلے جائیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ چلو بھائی کم سے کم بیچارہ ایمان تو بچا لے رہا ہے، کافر بننے سے تو بچ رہا ہے، اپنے آپ کو ایمان تو بچا لے رہا ہے، ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن کیا ہم نے اپنی دنیا میں بھی اسی پہ قناعت کی ہے؟ اگر میں کسی سے کہوں کہ بابا تمہیں ایک وقت کے کھانا تو مل رہا ہے نا، تب کائے کی پریشانی ہے، اتنا تو کر لو، ایک وقت کا تو مل رہا ہے، جی سکتے ہیں، جینے کے لیے کافی ہے، گھر میں سب لوگ ایک ایک روٹی کھا لے سکتے ہیں 24 گھنٹے، کائے کو پریشان ہے؟ تو آپ کہیں گے کہ مولانا کیا آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، کیا مصیبت ہے، بچوں کی کیا حالت ہے، گھر کی کیا پریشانیاں ہیں، کیا اس میں گزر بسر ہو سکتی؟ تو اگر دنیا میں ہم کافی پر اکتفا نہیں کر سکتے تو دین میں صرف ایمان بچ جانے پر اکتفا کریں گے۔ دین بقیہ دین کی نہیں ہم کو فکر ہے، تو فکر تو ہونی چاہیے، کوشش ہو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے بچوں کو صحیح معلومات ہوتی رہیں گی، عقیدے کے بارے میں، معاشرت کے بارے میں، معاملات کے بارے میں، کچھ نہ کچھ علماء ہر حالات کی سامنے رکھ کے بیان کرتے رہتے ہیں، یہ معلومات ہوں گی۔ اس معلومات کا فائدہ یہ ہے کہ یا تو عمل بھی کرے گا انشاءاللہ ہمت کر کے، نہیں کر سکے گا تو اپنے دل میں یہ تو سوچتا رہے گا بھائی دیکھو اللہ کے دین میں کمزور ہوں، اللہ کا دین میں پورا نہیں کر پا رہا ہوں، دیکھو کتنی باتیں ہیں دین کی، وہ یہ بات تو میں عمل نہیں کر رہا ہوں، اس بات پہ تو نہیں عمل کر رہا ہوں، تو ایک قسم کا دل میں شرمندگی اور ندامت ہوگی۔ اس ندامت کے ساتھ اللہ کی بخشش مل سکتی ہے، لیکن اس غفلت کے ساتھ مشکل۔ تو اس لیے علم آئے گا تو یا تو عمل بھی کریں گے جتنا ممکن ہو سکے، اور جو نہیں کر سکیں گے شرمندگی رہے گی کہ بھائی ہم اللہ کا دین پورا نہیں کر پا رہے ہیں، اس کی شرمندگی رہ سکے گی۔ اور جاہل تو بے خوف اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، بے خوف۔ اس وقت ہماری بچیوں کا بے حیائی کا جو حال ہے، اس وقت ہمارے نوجوانوں کی غفلت کا جو عالم ہے، وہ آج اتنی مصیبت 14-15 مہینے سے جھیل رہے ہیں، اتنی مصیبتوں کے باوجود مسلم امت 5 وقتہ نمازی بھی نہیں بن سکی، تو کیا خدا کی طرف پلٹی؟ ہر مصیبت سے خدا اپنی طرف بندے کو متوجہ کرنا چاہتا ہے۔ اللہ پاک عذاب دیتا ہے تو ہم اس کو عذاب کیوں کہیں؟ اللہ پاک اپنے بندوں کو جھنجھوڑتا ہے، متوجہ کرتا ہے، دھکا دیتا ہے کہ کسی مصیبت سے یہ اللہ کی طرف پلٹ جائے۔ اس کے لیے تو ہمیں اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور مجھے 2 جمعوں کا فرق دیکھ کر کے اس کی طرف بڑا احساس ہوا اور بڑا خیال ہوا۔ پہلے سے بھی میں سوچتا تھا کہ جس وقت ہم 25-30 سال پہلے کے جو جمعے تھے، ان جمعوں میں ہمارے نوجوان بچے ذوق و شوق سے مسجد آتے ہیں، اور ان کو دین کی باتیں سننے کا بہت شوق تھا،
کالج پڑھتے تھے، پیسے والے تھے، اچھے گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے سب، مگر دین کا بھی شوق خوب تھا۔ اب کیا ہے صاحب؟ اب تو کچھ بھی نہیں، دین کے نام سے گھبرا رہے ہیں، علماء کی مجلسوں سے گھبرا رہے ہیں، اہل اللہ کی صحبت سے وحشت محسوس کر رہے ہیں۔ اکا دکا اگر ہمیں خانقاہوں میں نظر آتے ہوں چند مسلمان، یہ مسلمانوں کی نمائندگی نہیں ہے، 30 کروڑ مسلمانوں کی نمائندگی نہیں ہے۔ مسجدوں میں جو نظر آ رہے ہیں یہ ہندوستان کی اتنی بڑی تعداد کی نمائندگی نہیں ہے، یہ ان کا 10% نہیں۔ کہاں ہیں مسلمان؟ غیر کہہ رہے ہیں مسلمان بچے پیدا کر رہے ہیں، مسلمان بچے پیدا کر رہے ہیں، مسلمان پیدا کر رہے ہیں، ہم 5 ہمارے 25 تانے دے رہے ہیں، طنز کر رہے ہیں، کتنی آڈیو ویڈیو کلپیں چل رہی ہیں جس کے اندر ہمارا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ صاحب دوسری قوموں کی آبادی گھٹ رہی ہے اور مسلم آبادی بڑھ رہی ہے، اور اتنے دن ہو جائیں گے، اتنے برس میں، فلاں برس میں، فلاں سال میں ہندوستان پر مسلم حکمراں ہو جائیں گے، ہندوستان کے مالک ہو جائیں گے، لہذا ان کا گلا کاٹو، لہذا ان کو دباؤ، ان کو دبوچو، ان کو ختم کرو، ان کی نسلوں پہ پابندی لگاؤ، ان کی اولاد پیدا کرنے پہ پابندی لگاؤ۔ روز نہیں سن رہے، روز کیسے کیسے ویڈیوز آ رہے ہیں اور کیسے کیسی باتیں چل رہی ہیں۔ تو غیر یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم بڑھ رہے ہیں، ہمارا خدا بھی تو ہمیں دیکھے کہ اس کے بندے بڑھ رہے ہیں، اس کے ایمان والے بندے بڑھ رہے ہیں، توحید والے بندے بڑھ رہے ہیں، خدا کو جاننے والے بڑھ رہے ہیں۔ ایک حدیث اخیر میں آپ کو سناتا ہوں جس سے آپ اندازہ کرو کہ خدا بھی دیکھنا چاہتا ہے، جانتا سب ہے پھر بھی دیکھنا چاہتا ہے۔ کیا پوچھا فرشتوں سے جب وہ کسی مجلس سے گئے تھے؟ مشہور حدیث ہے، بار بار آپ لوگوں کی سنی ہوئی ہے۔ اللہ نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ ایک دین کی مجلس میں سے آ رہے ہیں، ذکر کی مجلس میں سے آ رہے ہیں۔ تو وہاں کیا ہو رہا تھا؟ کہا وہاں جنت کا سوال کیا جا رہا تھا اور جہنم سے پناہ مانگی جا رہی تھی، اور آپ کو یاد کیا جا رہا تھا، آپ کا ذکر کیا جا رہا تھا۔ تو اللہ کیا نہیں جانتا؟ پر فرشتوں سے پوچھتا ہے کیا ان لوگوں کو یہ یقین ہے کہ ان کا کوئی رب ہے؟ کہ ہاں اللہ وہ مانتے ہیں کہ ہمارا کوئی رب ہے۔ اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے، حالانکہ اللہ کو سب پتا ہے، دلوں کا حال معلوم ہے، فرشتے کیا بتائیں گے؟ اللہ سب جاننے والا ہے، علیم بذات الصدور۔ پوچھتا ہے کیا کہہ رہے تھے وہ لوگ؟ تو آپ سے جنت کا سوال کر رہے ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے، جنت کی نعمتیں مل جائیں، اس کا مذاکرہ کریں۔ کیا ان لوگوں نے جنت دیکھی؟ دیکھی تو نہیں۔ اگر دیکھ لیں تو ان میں سے ایک بھی بندہ ایسا نہیں ہوگا جو جنت سے محروم ہو جائے گا۔ اور کیا کہہ رہے تھے؟ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ کیا انہوں نے جہنم دیکھی ہے؟ نہیں۔ یہ جو دنیا میں ہوتا رہتا ہے کہ اپنے نبی کی خبروں کی بنیاد پر مسلمان یقین واثق اور کامل رکھے کہ جنت ہے، اللہ ہے، ڈرنے کے قابل ہے، پیار اور محبت کرنے کے قابل ایک اللہ ہے ہمارا، اور اللہ کی جنت ہے جہاں نعمتیں ہیں، اللہ کی جہنم ہے جہاں پر مصیبتیں ہیں، عذابات ہیں۔ اس پر یقین ہوتا تھا، لوگ بیٹھتے تھے، دعائیں مانگتے تھے، مذاکرے کرتے تھے، اللہ اسے دیکھ کے خوش ہوتا تھا۔ اور جب اللہ خوش ہوتا ہے تب کیوں عذاب بھیجے؟ ما يفعل الله بعذابكم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔